دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی تمام حاجی اسکرین کی طرف بالکل نہ دیکھیں، ابھی اس پہ کچھ نہیں ہے، وہ اپنی سیٹنگ کر رہے ہیں۔ اسکرین والا کام بعد میں ہوگا، ابھی پہلے آپ حضرات کے سامنے ایک سبق آئے گا، اس سبق کے لیے آپ ہماری طرف متوجہ ہوں۔ آپ کا دل، دماغ، نظر جدھر ہوں گی وہ سبق پختہ یاد ہوگا۔ دماغ ادھر ہے، آنکھیں دوسری طرف ہیں، تو پھر آدھا آدھا سبق سمجھ میں آتا ہے۔ ان کو اپنی سیٹنگ کرنے دیجئے، آپ بالکل اطمینان سے ادھر سبق سنیں۔ الحمدللہ کل مسجد نبوی کے ریاض الجنہ کا تعارف کرایا تھا۔ ریاض الجنہ کیا ہے؟ کل تعارف کرایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے اور منبر تک اس بیچ کا حصہ ریاض الجنہ ہے۔ یہ جنت کی کیاری ہے، جنت کا باغ ہے۔ اور جو منبر ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ہے۔ محراب النبی کا تعارف کرایا تھا، یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پر مستقل کھڑے ہو کر کے پانچوں وقت کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کو بعد میں اسکرین پر دکھایا جائے گا۔ اس میں 6 ستون ہیں جن کی خاص فضیلتیں ہیں، ان کی تاریخ ہے۔ آپ کے سامنے کل ستون حنانہ کا تعارف آیا تھا۔ ستون حنانہ یہ اس جگہ پر ہے جہاں محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہاں پر ایک کھجور کا سوکھا تنا کھڑا ہوا تھا، اس سے ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب منبر بنا کر لایا گیا اور آپ خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے گئے تو وہ سوکھا تنا آپ کے فراق میں، آپ کی جدائی میں بچوں کی طرح سے بلک بلک کر کے رونے لگا کہ اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک نہیں لگا پائیں گے، اب میں آپ کی ٹیک سے محروم ہو جاؤں گا۔ اس لیے وہ بچوں کی طرح سے بلک کر کے رویا۔ آپ منبر سے نیچے تشریف لائے، آپ نے اس سوکھے تنے پر اپنا دست مبارک رکھا، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا۔ جیسے روتے ہوئے بچے کو ماں اپنی گود میں لے لیتی ہے اور بچہ بالکل چپ جاتا ہے، اسی طرح سے وہ کھجور کا تنا بھی روتے روتے خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے اس سے خطاب کیا کہ ایک سوکھے تنے، اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کروں کہ تو ایک ہرا بھرا درخت بن جائے اور اس پر اتنی کھجوریں آئیں، اتنا پھل آئے کہ قیامت تک اس پر پھل آتے رہے اور لوگ تیرے پھل کو استعمال کرتے رہیں۔ اور اگر تو چاہے تو جنت کا درخت بن جائے تو اس سوکھے تنے نے دنیا کا درخت نہ بن کر
آخرت میں جنت کا درخت بننے کی تمنا ظاہر کی تاکہ ہمیشہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا رہے۔ وہاں پر 2 رکعت موقع ملنے پر نماز ادا کرے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ دوسرا ستون، دوسرا پلر، اس کا تعارف کرایا تھا۔ محراب النبی سے پیچھے ہٹ کر کے ایک ستون ہے، ایک پلر ہے، اس کا نام ہے ستون عائشہ۔ یہ اس مقام پر ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، عائشہ میری مسجد میں ایک مقام ایسا ہے کہ اگر لوگوں کو وہاں پر نماز پڑھنے کے ثواب کا پتہ لگ جائے تو لوگ قرآن اندازی کر کے نماز پڑھا کریں۔ اس جگہ کی نشاندہی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی ضد پر، آپ کے کہنے پر اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے نشاندہی فرمائی۔ وہاں پر ایک پلر بنا دیا گیا، اس کا نام رکھا ستون عائشہ۔ وہاں پر اللہ رب العزت آپ کو بھی، آپ کی برکت سے مجھے بھی، ہماری نسلوں کو، آپ کی بھی نسلوں کو وہاں پر 2 رکعت اور اس سے زیادہ نماز ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ کو موقع ملے گا تو آپ اس مقام پر پہنچے، وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اب اس کی گنتی آپ نے نہیں بتائی کہ کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنا ثواب ملے گا، یعنی کہ وہ بے حساب اس کا اجر و ثواب ہے۔ تیسرا ستون اسی کے بائیں طرف ہٹ کر کے ہے، اس کا نام ہے ستون توبہ۔ ستون ابو لبابہ بھی کہتے ہیں اس کو، اور ستون توبہ بھی کہتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ اس غلطی کے سرزد ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، تو فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو اس ستون سے، اس کھجور کے تنے سے باندھ دیا کہ جب تک اللہ کی طرف سے میری توبہ قبول نہیں ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جب تک مجھے نہیں کھولیں گے، میں یہیں اپنے آپ کو باندھ کر کے رکھوں گا۔ لہذا وہ وہاں پر بندھے رہتے۔ نماز کا وقت ہوتا، استنجا وضو کا وقت ہوتا، کھول دیا جاتا، نماز سے ضروریات سے فارغ ہو کر کے پھر وہ اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ لیتے تھے۔ کچھ وقت گزرا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی آپ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو لبابہ کی توبہ کے قبول ہونے کی خوشخبری سنائی، تو پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اپنے دست مبارک سے حضرت ابو لبابہ کو کھولا اور کہا کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، تمہیں بہت مبارک ہو، اور ان کو سینے سے لگایا۔ آپ بھی ان سے خوش ہو گئے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ مزاج تھا کہ اگر ان سے چھوٹی سی بھی کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو جب تک اس کی معافی نہ کرا لیتے ان کو چین نہیں آتا تھا۔ وہ اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے تھے، لیکن معافی جب تک نہ ہو جائے وہ چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ ہم اور آپ تو نالائق ہیں، نااہل ہیں،
ہم تو غلطیوں پر غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کتنے تو ایسے ہیں کہ جو اپنی نافرمانیوں پر، گناہوں پر ڈٹتے ہیں اور اڑتے ہیں، جمے رہتے ہیں۔ لہذا یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ وہ اپنی چھوٹی سی غلطی کو بھی بہت بڑی غلطی سمجھتے تھے، اور وہ غلطی بھی کوئی بہت بڑی غلطی نہیں تھی، معمولی سی تھی، لیکن جب تک اللہ سے معاف نہ کرا لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نہ کھولا، سینے سے نہیں لگا لیا، جب تک ان کو چین نہیں آیا۔ تو یہ جگہ بھی بڑی مبارک ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول کی تھی۔ اللہ موقع نصیب فرمائے تو وہاں پر بھی 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنا کہ ہم گناہوں میں لت پت ہیں، اللہ سے معافی مانگنا کہ مولا جس طرح سے تو نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ کو قبول کیا تھا، ان کی غلطیوں کو معاف کیا تھا، ہماری بھی غلطیوں کو معاف فرما دے اور ہماری بھی توبہ قبول فرما لے۔ یہ 3 ستون۔ چوتھا ستون جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی دیوار سے ملا ہوا ہے، اس کا نام ہے ستون سریر۔ سریر کے معنی ہے چارپائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف فرماتے تو آپ کا بستر وہاں بچھایا جاتا تھا۔ آپ کبھی تو پورے مہینے کا اعتکاف فرماتے تھے، کبھی آپ 20 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، اور زیادہ تر آپ کا جو معمول رہا ہے وہ آخری عشرے کا، آخری 10 دن کا اعتکاف تو مستقل فرماتے تھے۔ غور کیجئے، اعتکاف جیسی عبادت، اس کی فضیلت کیا ہے کہ 1 دن کا اعتکاف کرنے پر اللہ رب العزت اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندقیں آڑ فرما دیتا ہے، اور ہر خندق کی لمبائی چوڑائی زمین سے آسمان تک کی برابر ہوتی ہے۔ تو 1 دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے، کتنا اجر و ثواب ہوگا 10 دن کے اعتکاف پر۔ پھر وہاں پر نماز کے علاوہ فرض نماز پڑھانے آپ محراب النبی میں آتے تھے، باقی پورا وقت آپ کا اسی مقام پر آرام فرمانے میں، نوافل پڑھنے میں، ذکر و تلاوت میں گزرتا تھا۔ تو ایک تو ریاض الجنہ، وہ خود مقدس مقام ہے، اس پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل اعتکاف فرمانا، تو جس جگہ پر آپ نے مستقل اعتکاف فرمایا ہو اس جگہ کا کیا ٹھکانہ، اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب کتنا بڑھا ہوا ہے۔ لہذا جب اللہ موقع نصیب فرمائے تو وہ ستون جو چوتھا ستون ہے، ستون سریر، وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کریں۔ 5واں ستون ہے ستون حرس۔ یہ ستون حرس ستون سریر کے برابر میں ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے تو صحابہ وہاں پر پہرا دیا کرتے تھے۔ حرس کے معنی ہے پہرے دار، چوکیدار، مستقل پہرا دیا کرتے تھے۔ ان صحابہ میں زیادہ تر وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کے نگہبانی کرتے تھے، پہرا دیتے تھے کہ کوئی آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچا دے، آپ کو کسی طرح کی کوئی ضرورت پیش آئے تو میں وہ ضرورت کو پورا کر دوں۔ آپ اعتکاف میں ہیں، آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا وہ ان کے ذمہ رہتا تھا۔
تو جس مقام پر صحابہ اور صحابہ میں زیادہ تر حضرت علی جو چوتھے نمبر کے خلیفہ ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی بھی ہیں، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے داماد بھی ہیں، وہ مستقل وہاں پہرا دیتے تھے، تو پھر اس جگہ کا بھی کیا ٹھکانہ، اس کی بھی فضیلت برکتیں اپنی جگہ مستقل ہیں۔ اللہ موقع عنایت فرمائے تو 2 رکعت وہاں بھی ادا کریں۔ چھٹا ستون ہے ستون وفود، باہر سے اسلام سیکھنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، اسلام سمجھنے کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے باہر سے وفد آیا کرتے تھے۔ 8 10 کی جماعتیں آ رہی ہیں، اس کو وفد کہتے ہیں۔ وہ لوگ آتے تھے، آ کر کے دین سیکھتے، دین سمجھتے اور پھر دین میں داخل ہوتے، اسلام قبول کرتے۔ تو جہاں پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں سے ملاقات کرے، آنے والوں کو دین کی دعوت دے، آنے والوں کو دین میں داخل کرے، اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص ایمان میں داخل ہوا وہ چاہے 80 برس کا ہو، چاہے 100 برس کا ہو، اور وہ گناہوں میں کتنا ہی ڈوبا ہوا ہو، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے سارے گناہ بالکل معاف ہو جاتے ہیں، اس کا رجسٹر بالکل گناہوں سے دھل جاتا ہے، ایک دم پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ جگہ بھی بڑی اہم ہے، بڑی بابرکت ہے، بڑی مقدس ہے۔ موقع ملنے پر وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کریں۔ یہ 6 ستونوں کا مختصر سا تعارف تھا۔ اب آپ نے 6 ستون یاد کر لیے ہوں گے۔ پہلا ستون اس کا کیا نام ہے؟ وہاں تک بتائیں سب۔ ستون حنانہ۔ دوسرا ستون ستون عائشہ۔ تیسرا ستون ستون توبہ، ستون ابو لبابہ۔ چوتھا ستون ستون سریر چھوٹے سین کے ساتھ۔ 5واں ستون ستون حرس، اور چھٹا ستون ستون وفود۔ ستون کے معنی ہے پلر، یہ جو پلر ہے ان کو ستون کہتے ہیں عربی میں۔ اب انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا، ابھی تو آپ کے سامنے یہ تعارف کرا دیا ہے۔ اب یہ تو تعارف تھا ریاض الجنہ کے اندر کے ستونوں کا، محراب النبی کا اور منبر شریف کا۔ اب ہم مسجد نبوی سے باہر نکلے، جب باب السلام سے داخل ہوں گے، سلام پیش کریں گے تو باب البقیع کی طرف نکل جائیں گے، جدھر جنت البقیع قبرستان ہے۔ یہ جنت البقیع قبرستان میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا ہے۔ اس میں کم و بیش 10 سے 15 ہزار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبریں ہیں۔ اس میں آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں، اس میں آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، اس میں آپ کے بیٹے بھی ہیں، اس میں آپ کے چچا بھی ہیں، اس میں بڑے بڑے کبار صحابہ کرام ہیں۔ لہذا جنت البقیع بہت ہی برکت والا قبرستان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہماری اور آپ کی قسمت میں وہاں پر دفن ہونا لکھ دے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو جہاں دفن ہوگا نیک لوگوں کے ساتھ دفن ہوگا تو نیک لوگوں کے ساتھ میں ہی حشر ہوگا۔ تو لہذا کوشش
زبردستی وہاں پر دفن ہونے کی نہیں کرنی کہ چھلانگ لگا کے مر جائیں تاکہ دفن ہو. تمنا کرنی ہے مولا ہمیں یہاں پر دفن ہونے کا موقع عنایت فرما دے. لیکن بہت سے ڈر بھی رہے ہوں گے میں تو اتنے کام چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں وہیں دفن ہو, تو یہ سارے کام کون نمٹائے گا؟ بھائی دیکھو موت تو کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہے. اگر اللہ تعالی وہاں پر یہ موت عطا کر دے اور وہاں پر دفن ہونا نصیب کر دے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. یہ جنت البقیع اس میں عصر کے بعد اور فجر کے بعد دروازہ کھلتا ہے اور حاجی حضرات وہاں جاتے ہیں اور جا کر کے وہاں پر جتنے بھی جنت البقیع میں دفن ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو کتاب دیں گے, کتاب مسائل والی کتاب بھی دیں گے, گلے میں ڈالنے والی دعاؤں کی کتاب بھی دیں گے جو ہر طواف کے ہر چکر کی دعا آپ آسانی سے پڑھ سکیں, اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. جو مسائل والی کتاب ہے اس میں تمام تر دعائیں ہیں. آپ مدینہ منورہ پہنچیں گے تو مدینہ منورہ شہر میں داخل ہونے پر کیا پڑھیں وہ دعا بھی لکھی ہے. آپ کتاب کھول کر کے بس میں بیٹھے بیٹھے اس دعا کو پڑھ لیں. مدینہ شہر کے در و دیوار پر نظر پڑنے پر کیا پڑھنا ہے آپ کتاب میں دیکھ کے وہ بھی دعا پڑھ لیں. صلاۃ و سلام کس طرح سے پیش کرنا ہے, کیا کیا پڑھنا ہے, حضور کو کیسے سلام پیش کرنا ہے, سیدنا حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کو کیسے سلام پیش کرنا ہے وہ بھی اس میں لکھا ہے. جنت البقیع جائیں گے, جنت البقیع میں سلام کیسے پیش کرنا ہے وہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے. آپ کتاب ساتھ میں رکھیں گے اور اس کو کھول کر کے دیکھیں گے, پڑھ لیں گے. کتاب لے جائیں گے, آج کل تو موبائل ہے, اس کا جو جنت البقیع کی دعا ہے آپ اس کا فوٹو لے لیں گے, موبائل میں دیکھ کے وہاں پر ہی دعا پڑھ لیں گے. ہر جگہ کی دعا آپ کو انشاءاللہ اس کتاب کے اندر مل جائے گی. تو جنت البقیع میں جو قبریں ہیں وہاں پر اونچی اونچی قبریں نہیں ہیں, چھوٹے چھوٹے نشانات ہیں. وہاں پر قبروں پر کہیں ایک قبر پر بھی کوئی تختی نہیں لگی ہے کہ یہ فلاں صحابی کی ہے, یہ حضور کی بیویوں کی ہے, یہ حضور کے بیٹوں اور بیٹیوں کی ہے, کوئی تختی نہیں لگی ہے. آپ نہیں پہچان پائیں گے کہ کون سی قبر کس کی ہے. بس آپ تو السلام علیکہ دار المؤمنین, آپ ایک مرتبہ ان کو سب کو سلام پیش کریں گے اور سب کی طرف سب کو سلام پہنچ جائے گا. اب ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو کہ یہ کس کی قبر ہے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. سلام انشاءاللہ پورے قبرستان والوں کو پہنچ جائے گا اور آپ ان قبروں کی زیارت کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا. پہلے کرونا سے پہلے خواتین جو گیٹ کے پاس باہر جالیاں لگی ہوئی ہیں وہاں سے کھڑے ہو کر کے سلام پیش کر دیا کرتی تھیں, لیکن اب ہم تقریباً 3-4 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اب خواتین کو وہاں نہیں جانے دیتے, نیچے سے ہی کھڑے کر کے سلام پیش کرا دیا جاتا ہے. لہذا مرد اندر جا کر کے قبروں کی زیارت بھی کریں گے اور وہاں پر ان کو سلام بھی پیش کریں گے. اسی قبرستان کے بالکل آخری حصے میں جو پرانا قبرستان ہے, اب نیا قبرستان تو بہت دور تک بن گیا ہے, جو میرے نبی کے زمانے میں قبرستان تھا اس جیسے آپ اس در سے انٹری کریں گے ادھر سے آخری والا جو حصہ ہے وہاں پر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے. وہاں پر بھی کافی پولیس والے متوع بیٹھے رہتے ہیں, آپ جائیں گے ان کو بھی سلام پیش کریں گے. ایک چیز آپ کو میں سمجھا دوں, جن جن قبروں کے پاس آپ دیکھیں کہ پولیس والے متوع جو
لال رومال باندھ کے جبہ پہنے ہوئے جہاں زیادہ پہرے داری کر رہے ہیں، سمجھ لے یہ قبریں بہت اہم ہیں۔ ایک تو کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی قبریں ہیں، وہاں پر وہ زیادہ تعداد میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک جہاں حضور کے بیٹوں کی قبریں ہیں وہاں، ایک جہاں حضور کی بیٹیوں کی قبریں ہیں وہاں، اور ایک شروع میں داخل ہوتے ہی داہنے ہاتھ کی طرف سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہے، وہاں پر زیادہ پہرے داری ہوتی ہے۔ وہاں پر تو باقاعدہ ڈنڈا لے کر کے پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی انٹری وہاں نہیں ہونے دیتے۔ تو لہذا جہاں جہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر کچھ پولیس والے متوع زیادہ کھڑے ہیں، سمجھ لیں کہ یہی اہم قبریں ہیں، اور باقی تو پھر عام صحابہ کی قبریں ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ جنت البقیع اس کی بھی زیارت کریں گے۔ اب اس کے بعد آپ تھوڑی دور کے بعد چلیں گے احد پہاڑ کی طرف۔ احد پہاڑ یہ مدینہ منورہ کا بہت ہی مشہور و معروف پہاڑ ہے۔ اسی پہاڑ کے دامن میں اسلام کی دوسری جنگ جو غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے، وہ جنگ وہاں پر ہوئی تھی۔ اسی مقام پر ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے جس کے اندر 70 صحابہ جو وہاں پر شہید ہوئے تھے، ان شہیدوں میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہمارے نبی کے چچا ہیں، ان کی بھی قبر ہے، تو لہذا وہ بھی بہت اہم مقام ہے۔ احد پہاڑ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ جنت کا ایک رکن ہے، جنت کا ایک حصہ ہے۔ لہذا جب ہم احد پہاڑ کو دیکھیں تو 100% یقین کریں کہ میرے نبی نے فرما دیا کہ یہ جنت کا ایک رکن ہے، تو میں اس وقت جو دیکھ رہا ہوں جنت کے ایک رکن کو دیکھ رہا ہوں۔ دعا کرنا مولا زندگی میں جنت کا ایک رکن، ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں، ایک حصہ دیکھ رہا ہوں، مرنے کے بعد بھی مجھے جنت کی سیر کرا دینا۔ احد پہاڑ کی دوسری خصوصیت ہے، دوسری فضیلت، آپ نے فرمایا احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ لہذا احد پہاڑ یہ ایسا مقدس پہاڑ ہے جس سے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود محبت کرتے ہیں، اور احد پہاڑ بھی خود ہمارے نبی سے محبت کرتا ہے۔ تو جب ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ دو چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں گی تو بڑا مزہ آئے گا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو جنت کا رکن ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جو میرے نبی سے محبت کیا کرتا تھا، اور یہ وہ پہاڑ ہے جس سے میرے نبی محبت کیا کرتے تھے۔ تو اس کو دیکھنے میں مزہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا۔ تو لہذا آپ زیارت کریں گے، زیارت کے لیے جائیں گے تو آپ احد پہاڑ کی بھی زیارت کریں گے۔ جب آپ زیارت کرنے جائیں تو کسی پاکستانی ٹیکسی والے کے ساتھ جائیں، عربی کے ساتھ نہ جائیں، کیونکہ عربی کے ساتھ اگر آپ جائیں گے وہ آپ کی نہیں سمجھ پائے گا، آپ اس کی نہیں سمجھ پائیں گے۔ وہ عربی بولے گا آپ نہیں سمجھیں گے، آپ اردو بولے گا وہ نہیں سمجھیں گے۔ پاکستانی ٹیکسی والے کے ساتھ آپ جائیں گے تو آپ اس کی سمجھیں گے، وہ آپ کی سمجھے گا، جو کچھ وہ بتائے گا آپ سمجھ لیں گے، جو آپ پوچھیں گے وہ اس کا جواب دے گا۔ تو لہذا جب زیارت کرتے کرتے آپ پہنچیں گے احد پہاڑ، وہاں اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر زیارت والا آپ کو لے کر کے جائے گا مسجد قباء۔ یہ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے
مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو مدینہ شہر میں پہنچنے سے پہلے اس سے پہلے ایک بستی ہے، چھوٹی سی بستی تھی جس کا نام قبا ہے۔ آپ نے وہاں پر قیام کیا، تقریباً 1 ہفتہ وہاں قیام رہا۔ آپ نے قیام کے دوران سب سے پہلا عمل جو کیا وہ سب سے پہلا عمل یہ کیا کہ مسجد کی بنیاد ڈالی۔ لہذا آپ نے وہاں پر مسجد کی بنیاد ڈالی۔ صحابہ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے اور مسجد کی تعمیر کر رہے تھے۔ ان صحابہ کے ساتھ میں برکت کے طور پہ ثواب حاصل، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے خود پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا اٹھا کر کے لا رہے تھے اور اس کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔ تو اتنی مقدس اور اتنی بابرکت، اتنی مبارک وہ مسجد ہے۔ اس مسجد کی فضیلت آپ نے کیا فرمائی کہ یہ مسجد قباء ایسی فضیلت والی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے آئے اور مسجد قباء میں 2 رکعت نفل ادا کرے تو اسے مقبول عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ عمرے میں کتنی محنت ہوتی ہے، 4 کام ہوتے ہیں: احرام باندھنا، طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، پھر سر منڈانا۔ اتنے سارے کام کرنے کے بعد جس میں کئی گھنٹے لگتے ہیں عمرہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کرم کیا اس امت کے اوپر کہ چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑا بڑا ثواب لکھ دیا ہے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری سنائی کہ جو مسجد قباء میں 2 رکعت جا کر ادا کر لے اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ لہذا وہاں جائیں، مرد بھی جائے، خواتین بھی جائیں۔ مردوں کا حصہ الگ ہے، خواتین کا حصہ الگ ہے۔ مرد بھی نماز پڑھے جا کے، خواتین بھی نماز پڑھے۔ ایک مرتبہ ہم پہنچیں گے، 2 رکعت ادا کریں گے، 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اب کوئی چاہے کہ اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھ لوں اور مجھے دوسرے عمرے کا ثواب ملے گا، اسے مزید 2 رکعت اور پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن دوسرے عمرے کا ثواب نہیں ملے گا۔ وہ دوسرے عمرے کا ثواب جب ملے گا جب وہ یہاں سے جانے کے بعد پھر دوبارہ واپس آئے گا، آ کر کے پھر یہاں 2 رکعت ادا کرے گا تو پھر اسے مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ مثلا آپ 8 دن وہاں رکیں گے یا 9 دن رکیں گے اور کوئی روزانہ جائے کسی وقت میں، صبح کے وقت میں خاص طور سے اشراق کے بعد جائے تاکہ وہاں پر نفل بھی ادا کر لے اور واپس آ کر کے مسجد نبوی میں اپنی ظہر کی نماز با جماعت بھی ادا کر لے۔ روزانہ جا کے اگر وہاں نماز پڑھتا رہے گا تو اسے روزانہ ہی عمرے کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد آپ کو ایک مسجد اور ملے گی، وہ ہے مسجد جمعہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء بستی سے نکل کر کے اور مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہے تھے، کچھ دور پہنچے تو جمعے کا دن تھا، جمعے کی فرضیت کا حکم آ گیا تو آپ وہاں رکے اور آپ نے وہاں پر جمعے کی نماز ادا کی۔ اس لیے اس مسجد کا نام مسجد جمعہ پڑ گیا۔ تو وہاں بھی جا کر کے 2 رکعت آپ زیارت بھی کریں اور 2 رکعت نماز بھی ادا کریں۔ اب ایک مسجد ہے مسجد قبلتین۔ یہ مسجد قبلتین 2 قبلوں والی مسجد، حالانکہ 2 قبلوں والی مسجد تو مسجد قباء بھی ہے، مسجد جمعہ بھی ہے،
مسجد نبوی بھی ہے، مسجد قباء میں پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مسجد جمعہ میں بھی، لیکن جب حکم آیا کہ اب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو تو اب بیت اللہ کی طرف نماز شروع ہو گئی۔ تو اس کو مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد اس لیے کہتے ہیں کہ اسی مقام پر جب آپ ایک قبیلے کے سردار کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے، ظہر کا وقت ہوا تو آپ نے ظہر کی نماز شروع کی، تو کدھر منہ کر کے نماز پڑھی؟ شروع کی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز شروع کی۔ جب 2 رکعت ادا کر چکے، اسی دوران نماز اللہ کی طرف سے حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اب آپ اپنا چہرہ، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، لہذا آپ اس انداز سے گھومیں کہ آپ کا چہرہ مسجد سے بیت المقدس سے ہٹ کر مسجد حرم کی طرف ہوا، اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ میں گھومے، اور باقی کی 2 رکعتیں آپ نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو چونکہ اسی جگہ پر قبلے کی تبدیلی کا واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ آپ جائیں گے انشاءاللہ، اس کی زیارت کریں گے، آپ وہاں دیکھیں گے جب اندر داخل ہوں گے تو جس گیٹ سے آپ داخل ہوں گے، جیسے وہ گیٹ ہے اس سے آپ داخل ہوں گے، سامنے یہ محراب ہے، یہ مسجد حرم شریف کی طرف ہے، اور گیٹ کی طرف دیکھیں گے تو پہلے نیچے سے ہی محراب پوری بنی ہوئی تھی، لیکن اب انہوں نے یہ اہتمام کیا کہ اس محراب کو ہٹا کر، محراب کو توڑ کر کے گیٹ بنا دیا۔ اس گیٹ کے اوپر تھوڑا سا حصہ محراب کا گولائی کا بنا ہوا ہے، یہ نشان بنا ہوا ہے کہ یہ ہے وہ محراب جدھر میرے نبی نے منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ تو لہذا مسجد قبلتین جائیں گے اور وہاں پر بھی آپ جا کر کے نماز ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ خندق کا مقام ہے، جہاں پر غزوہ خندق پیش آیا تھا، وہاں پر مختلف حضرات کے خیمے لگے تھے، ان کی یاد میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری مسجدیں ہیں، تو وہ زیارت والے آپ کو ان مسجدوں کی بھی زیارت کرائیں گے۔ ان چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں اندر جا کے نماز پڑھنے کا موقع تو نہیں ملے گا، دور سے زیارت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ہاں، کچھ مسجدیں ایسی ہیں چھوٹی چھوٹی قریب قریب تھی کہ ان کو شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے، وہاں جا کر کے آپ 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 1 باب السلام کے بالکل سامنے جب چلیں گے تو دیکھیں گے کئی گنبد والی ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد غمامہ۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور وہاں بارش اللہ نے نازل فرما دی۔ تو وہ مسجد غمامہ ہے، وہ بھی تاریخی مسجد ہے، لہذا اس کی بھی زیارت کریں گے۔ پھر وہاں پر مسجد علی ہے، مسجد عمر ہے، مسجد بلال ہے، مسجد ابو بکر ہے، مسجد اجابہ ہے، جہاں پر آپ کی دعائیں قبول ہوئی تھی، ان کی زیارتیں انشاءاللہ آپ جب زیارت کرانے والے کرائیں گے تو آپ بھی ان کی زیارت کریں گے۔ یہ پورا وقت آپ کا 8 دن کا وقت اس انداز سے گزرنا ہے کہ آپ کو ہر نماز مسجد نبوی میں با جماعت ادا کرنی ہے، اور باقی باہر کی چیزوں کی زیارتیں بھی کرنی ہے۔ تو اس کا جو اہتمام ہوتا ہے
فجر کی نماز کے فوراً بعد زیارت پہ وہ لے کے نکل جاتے ہیں اور زیارت کراتے کراتے ظہر سے پہلے واپس آپ کی بلڈنگ پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ آپ کی جماعت کی نماز نہ چھوٹ جائے۔ تو لہٰذا زیارتوں کا بھی اہتمام کریں اور اپنی پانچوں وقت کی باجماعت نماز کا بھی اہتمام کریں۔ خواتین اپنا زیادہ وقت ذکر الہی میں اور درود پاک کے ورد میں گزاریں اور وہاں پر جتنا اللہ موقع دے نمازیں بھی ادا کریں۔ زیادہ شاپنگ کے چکر میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس کو وہاں پر قیمتی بنائیں۔ خواتین کے تعلق سے جب نام آیا، ایک مسئلہ تو ان کا میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا، لیکن اب پھر بتا دوں کیونکہ بہت ساری خواتین آج نئی ہوں گی، ان کے سامنے یہ مسئلہ نہیں آیا۔ ایک فضیلت بتائی تھی کہ جو شخص مرد ہو یا عورت مسجد نبوی میں 40 نمازیں باجماعت ادا کرے، اس کو 3 پروانے ملیں گے، 3 سرٹیفکیٹ ملیں گے۔ ایک پروانہ جہنم سے بری ہونے کا، ایک پروانہ عذاب سے چھٹکارے کا، ایک پروانہ نفاق سے بری ہونے کا۔ تو لہذا مردوں کو تو یہ فضیلت مل جائے گی، 40 نمازیں ادا کر لیں گے۔ بہت ساری خواتین بھی ایسی ہوں گی جو 40 نمازیں ادا کر لیں گی، لیکن بہت ساری خواتین ایسی ہوں گی جن کو ناپاکی کا عذر ہونے کی وجہ سے پوری 40 نمازیں نہیں ملیں گی۔ کسی کو پہلے سے عذر ہوگا، بعد میں نمازیں ملیں گی، کسی کو پہلے نمازیں ملیں گی، بعد میں عذر شروع ہو جائے گا، بعد میں چھوٹ جائیں گی۔ تو جس کسی خاتون کی نمازیں اس ناپاکی کا عذر پیش آنے کی وجہ سے چھوٹ جائیں گی، 40 نمازیں نہیں مل پائیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی خوشخبری سنائی ہے کہ جتنی بھی نمازیں وہ ادا کر سکیں گی اتنی ہی نمازوں کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ 3 پروانے عطا فرما دے گا، کیونکہ ان کی جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کی اپنی کمی کوتاہی کی بنیاد پر نہیں چھوٹی ہے، بلکہ یہ عذر اللہ کی طرف سے تھا۔ تو جس اللہ نے یہ عذر دیا تھا وہی اللہ ان کی جتنی بھی نمازیں پڑھ سکیں گی قبول فرما کر ان کو بھی سب کے ساتھ میں وہ 3 پروانے 3 سرٹیفکیٹ عطا کر دے گا۔ لہذا ہماری ماں بہن بیٹیوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مایوس ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بتا دوں، ہر سال سوالات آتے ہیں کہ کیا ہم وہ دوائی استعمال کر سکتی ہیں جو عذر کو وقتی طور سے روک دے تاکہ نمازیں ہم پڑھتی رہیں، عمرہ کرنے میں دشواری نہ ہو، حج کرنے میں رکاوٹ نہ ہو؟ تو مسئلہ سمجھ لے کہ شرعی اعتبار سے ان دواؤں کو استعمال کر سکتی ہیں۔ ان دواؤں کے استعمال کرنے پر جو عذر ان کا نہیں آئے گا، وہ وقت ان کا اگرچہ عذر والا آتا ہے ان تاریخوں میں، مان لیجیے 5 6 7 8 9 10 تاریخوں میں عذر شروع ہوتا ہے ہر مہینے، اس مرتبہ دوائی کھا لی اور وہ عذر نہیں آیا، ناپاکی شروع نہیں ہوئی، تاریخیں تو وہی ہیں لیکن جب ان کو وہ ناپاکی کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا تو وہ پاک ہے، ان کی نمازیں بالکل درست ہیں، شرعی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ البتہ طبی اعتبار سے ہر کسی خاتون کو وہ دوائی شوٹ نہیں کرتی ہے، کسی کو شوٹ کر جاتی ہے اور کسی کو نقصان دے جاتی ہے، کسی کا معاملہ اور زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ اس طرح کے بگڑے ہوئے کیس وہاں پر حج کے موقع پر ہمارے پاس
آپ جیسے ٹریننگ میں جتنے ہیں سب کے پاس میرا نمبر، جب میں کتاب دوں گا کتاب پہ میرا نمبر ہوگا، اس نمبر کے ذریعے سے میرے پاس بے شمار فون آتے ہیں، وہ دوائی کھائی تھی اور ایسا مسئلہ پیش آ گیا، اب اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا۔ تو لہٰذا میں مشورہ یہ دوں گا کہ اگر آپ کو پہلے سے اس چیز کا تجربہ ہے کہ مجھے یہ دوائی نقصان نہیں دے سکتی، تو کوئی دقت کی بات نہیں، کھا سکتی ہیں، اس میں شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس کا تجربہ نہیں ہے تو رسک نہ لینا، کیونکہ جہاں جہاں پر عذر آئے گا اس کا حل بھی انشاءاللہ ہم بتاتے چلیں گے۔ جیسے یہاں کا حل ہم نے بتا دیا کہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنے کا موقع نہیں مل پایا، 10 نمازیں ملی، 20 ہی ملی، 25 ملی، 15 ملی، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو اجر و ثواب وہی مل گیا جو سب کو ملا۔ اب آئیے عمرے کا اور حج کا مسئلہ آئے گا، تو حج اور عمرے میں بھی یہ عذر کہیں رکاوٹ نہیں بنے گا، جہاں جہاں رکاوٹ بنے گا وہاں پر ہم بتاتے چلے جائیں گے کہ اب آپ کو ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے۔ تو لہذا خواتین اس بات کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، اپنے تجربے کی بنیاد پر استعمال کرنا، باقی رسک مت لینا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے پورے اس سفر کو آسان بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ یہ سلسلہ اب بولنے کا میں یہاں روک کر کے پروجیکٹر آپ کو دکھاؤں گا، اس سے پہلے 2-3 اعلان ہیں، میں وہ اعلان کر دوں۔ ایک اعلان تو یہ ہے، یہ پیپر کے اوپر اور باہر بھی زاہد بھائی کا نمبر لکھا ہے، حاجی محمد زاہد۔ یہ نمبر اس لیے لکھا ہے کہ جو حضرات گروپ میں ایڈ نہیں ہیں، حاجی زاہد صاحب کا نمبر نوٹ کر لیں، پھر ان کے واٹس ایپ پر اپنا کور نمبر، اپنا موبائل نمبر، اپنا نام لکھ کر کے ان کے واٹس ایپ پر بھیج دیں، وہ آپ کو اپنے گروپ میں ایڈ کر لیں گے۔ گروپ میں ایڈ ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جو ریکارڈنگ چل رہی ہے انشاءاللہ امید ہے کل تک آپ کے پاس آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو جو حضرات اس گروپ میں ایڈ ہوں گے ان کے پاس یہ ریکارڈنگ جائے گی، تاکہ پہلے دن کا سبق آپ تسلی کے ساتھ 1-1.25 گھنٹہ بیٹھ کر کے مغربی خواتین کی سن لیں، تاکہ وہ سبق پختہ ہو جائے، جو چیزیں ذہن سے نکل گئی دوبارہ ذہن میں آ جائے۔ لہذا ہر حاجی اس کو دوبارہ ضرور سنے جا کر کے۔ تو دوسرے دن کی ریکارڈنگ آئے گی، دوسرے دن کا سبق سنیں۔ اس طرح سے یہ 12 دن کے جو سبق ہیں یہ آپ کے پاس دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، تو انہی کے پاس پہنچ پائیں گے جو اس گروپ میں ایڈ ہوں گے۔ تو حاجی محمد زاہد کا نمبر یہ اس لیے لکھا ہے۔ دوسرا نمبر آج ہم نے ایک اور نیا لکھا ہے، مکہ مکرمہ میں حج کے قربانی کرنے کے لیے رابطہ کریں۔ بہت سارے حاجیوں نے، اکثر حاجیوں نے حج کمیٹی سے قربانی کا خانہ پر کر دیا، ان کی قربانی حج کمیٹی سے ہوگی، لیکن بہت سارے حاجی ان کے فون ہمارے پاس آئے کہ جی ہم نہیں لکھ پائے، اب کیا کریں، ہماری قربانی کا کیا ہوگا؟ تو یہ قاری مزمل صاحب ہیں، ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، بہت اعتماد والے ہیں، وہاں پر یہ قربانی کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ کو ہم نے ان کا نمبر یہ لکھ کے لگا دیا، آپ ان کا نمبر 2 نمبر ہے، ایک انڈیا کا ہے، ایک وہیں کا سعودی کا ہے، اور یہ دونوں نمبر ان کے وہاں چالو ہیں۔ آپ جب وہاں پر پہنچ جائیں گے مکہ مکرمہ اپنی بلڈنگ میں، تو پھر آپ ان کو فون کریں گے کہ بھائی میں فلاں بلڈنگ میں ہوں، فلاں کمرے میں ہوں، فلاں منزل پہ ہوں، آپ آ کے ہم سے رابطہ کریں،
وہ آپ سے رابطہ کریں گے اور قربانی کے پیسے جمع کر کے آپ کا نمبر لے لیں گے، پھر معتبر طریقے سے وہ قربانی کر دیں گے انشاءاللہ۔ ویسے ایک چیز بتا دوں، وہاں پر چراغی بہت ہوتے ہیں جو قربانی کے لیے پیسے لے لیتے ہیں مگر قربانی نہیں کرتے، پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہم نے ان کا نمبر اپنے تجربے کی بنیاد پر دیا ہے۔ ہر سال الحمدللہ میں بھی اپنی حج کی قربانی انہی سے کراتا ہوں اور نمبر بھی آپ حضرات کو دے دیتا ہوں۔ تو جن حضرات نے حج کمیٹی سے قربانی نہیں لی ہے وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا اعلان ہے، آپ حضرات احرام بھی چاہیے، آپ کو ہوائی چپل بھی چاہیے جو احرام میں ضرورت پڑے گی۔ احرام کے تعلق سے حج عمرے میں کام آنے والی جتنی چیزیں ہیں یہ باہر ہمارے حافظ شوکت صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ حاجیوں کی سہولت کے لیے ان کا بٹلہ ہاؤس کی جو مسجد ہے اس کے سامنے بیسمنٹ میں مرکز احرام کے نام سے ان کی شاپ ہے، لیکن میں فون کر کے انہیں بلا لیتا ہوں کہ آپ سامان لے کے یہاں گیٹ پر بیٹھ جائیں تاکہ حاجی ادھر ادھر نہ بھٹکے، اپنا سامان جو بھی کام آنے والا ہے وہ لے سکتے ہیں۔ بیچارے بڑے مخلص ہیں، ہر چیز انشاءاللہ ان کے پاس مل جائے گی، اچھی ملے گی، واجب ریٹ پہ ملے گی، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ میرے قریبی دوست ہیں لیکن ان کا میرا کمیشن کوئی طے نہیں ہے، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں۔ کبھی ہو کہ امام صاحب یہ کمیشن یہی سے شروع کر دیا، نہیں بھائی، یہ خدمت کے لیے بلایا ہے، بیچارے خدمت کے لیے بیٹھے ہیں اور خدمت، یہ لسٹ پوری ان کی آپ کو ملی ہوگی، اس میں سارا سامان ہے، آپ اس کو لے جائیں گھر پہ، ٹک لگا لیں، جو جو سامان چاہیے اگلے دن آ کے ان سے وہ سامان آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بے لوث خدمت کرتے ہیں، بے لوث کا مطلب پیسے تو لیں گے لیکن واجب اور جائز پیسے دیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات بس میں یہ بتا دوں، کل میں نے حاجی صاحبان کو فضیلت بتائی تھی کہ بھائی اپنے چہرے پر داڑھی سجا لینا، جانے سے پہلے اپنے چہرے کو نورانی بنا لینا۔ کچھ باتیں آئیں کہ بھائی ہمیں تو آپ نے ترغیب دے دی، خواتین کو بھی ترغیب دے دیجئے کہ یہ خواتین جو ہے وہاں مکے میں بھی مدینے میں بھی ایسے ہی منہ کھول کے گھومتی پھرتی ہے جیسے اپنے بھیا کے گھر آئی ہو، اپنے ابا کے گھر آئی ہو، میکے میں گھوم رہی ہے۔ وہ مکہ مکرمہ مبارک مقام ہے، میکہ نہیں ہے، لہذا پردے کا اہتمام جیسے یہاں پر ہے اس سے اور زیادہ پردے کا اہتمام مکے میں بھی اور مدینے میں بھی کرنا چاہیے۔ لہذا یہیں سے ہماری ماں بہن بیٹیاں پردے کی عادت ڈالیں، پردہ مکمل کرنا ہے، بے پردے وہاں پر نہیں رہنا ہے۔ یہ چند اعلان تھے، بس اب میں حاجی جاوید صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ پروجیکٹر دکھائیں۔ مدینہ ایئرپورٹ آپ پہنچ گئے ہوائی جہاز سے بیٹھ کر کے، اس کے بعد آپ مدینہ ایئرپورٹ میں ہیں، یہاں سے نکل کر کے حج ٹرمینل سے اپنی بلڈنگ پہ آئے، بلڈنگ سے نکل کر کے آپ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے مسجد نبوی میں جو آئے تھے، میں نے بتایا تھا کہ اندر داخل ہونے سے پہلے باہر کسی چیز کا انتخاب کر لے کہ ہمیں واپس کہاں ملنا ہے۔ اس کے لیے میں نے حمام بتائے تھے، دیکھیے جیسے یہ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ممٹی ٹائپ کے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو، یہ حمام ہے، یہ دروازہ ہے، ایکسیلیٹر کے ذریعے سے اس کے نیچے جائیں گے، وضو خانہ، استنجا خانہ، ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ ان کی نشاندہی کر لیں، یہ اس طرح سے حمام ہے کہ بھئی ہمیں آپ کو، یہ مثال کے طور پہ حمام نمبر 5 ہے کہ حجن آپ یہاں آ کے ملنا، میں بھی نماز سے فارغ ہو کر کے یہاں پر آپ سے ملاقات کروں گا۔ اس طرح کے چاروں طرف جو حمام بنے ہوئے ہیں، ممٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان کی نشاندہی کریں۔ کسی نے کہا تھا کہ وہاں دروازے کا ایڈریس بھی تو دے سکتے، دروازے کا ایڈریس اس لیے نہیں دے سکتے
کہ دروازے کے سامنے آنے جانے کے لیے وہاں پر پولیس والے کھڑے نہیں ہونے دیتے، اور ان کے دائیں بائیں ان کے پاس میں بیٹھنے سے کوئی نہیں روکتا ہے، لہذا یہاں کا پتہ آپس میں ایک دوسرے کو دیں۔ یہ حمام نمبر 2 ہے، کسی کے سامنے کسی کا راستہ ایسی جگہ سے کہ یہاں انٹری ہوئی 2 نمبر آیا، کسی کے سامنے 5 نمبر آیا، لیکن ایک چیز اور بتا دوں، یہ پرانے نمبر ہیں، اب جو نمبر پڑے ہیں اب 200 نمبر سے اوپر کے شروع ہوئے ہیں، 202 203 204 اس طرح سے، وہاں پر 2 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 10 نمبر نہیں ہے۔ جو نمبر میں یہاں دکھا رہا ہوں 2 نمبر، اب وہ 2 نمبر نہیں ملے گا، 200 کچھ نمبر ملے گا۔ وہ میں نے ابھی کل ایک صاحب کو فون کیا تھا کہ بھائی ذرا وہ نمبر مجھے کھینچ کر کے 2-3 منٹیوں کا دے دو، ابھی تک نہیں آ سکا۔ خیر کوئی بات نہیں، اب کے سفر میں آپ لوگ جائیں گے، جو اس کے جو زیادہ ماہر ہیں 2-4 منٹیوں کے فوٹو کھینچ کر کے جیسے دکھانا، وہ جتنا صاف یہ ہے وہ 2 نمبر پہ جاؤ، جتنا صاف یہ ہے ایسے ہی 2-4 کھینچ کر کے لا کے دے دینا، ان کے نمبر بھی جیسے یہ سامنے آ رہا ہے آ جائے، تاکہ اگلے سال میں اس کو اس میں ایڈ کر لوں۔ اس سال ابھی تک میرے پاس نہیں آ پایا، چیز دکھا دی، نمبر تھوڑے بدلے ہوئے ہوں گے۔ چلیے اب آگے یہ ہے باب السلام، گیٹ نمبر 1۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس پر یہ جو مینار ہے یہ ساری میناروں سے الگ ہٹ کر کے ہے، اس کی بناوٹ ایسی ہے جیسے گاجر کو الٹا رکھ دیا گیا ہو، نیچے سے موٹی اور اوپر سے پتلی ہوتی چلی گئی ہے۔ یہ گیٹ نمبر 1 باب السلام ہے، اور یہ گنبد خضرا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر یہ گنبد خضرا بنا ہوا ہے۔ یہ باب السلام گیٹ ہے، اس گیٹ سے آپ داخل ہوں گے، یہی آپ اپنے جوتے چپل نکال کر کے بیگ میں رکھ لیں اور کندھے پہ ٹانگ لیں، پیچھے کمر پہ، ہاتھ میں جوتے چپل نہ لیں۔ جب اس گیٹ سے داخل ہوں گے تو یہ حصہ نظر آئے گا، اس حصے سے آپ چلتے چلتے یہاں پر پہنچیں گے، یہاں پر روضہ اقدس ہے۔ اب آپ وہاں سے گیٹ نمبر 1 سے آئے، آپ یہاں پر پہنچ گئے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا 3 محراب، دیکھو ایک محراب یہ ہے، یہ پوری محراب، اس میں 2 سوراخ ہیں، یہ رہے 1 سوراخ 2 سوراخ۔ یہ ہے دوسرے نمبر کی محراب، اس میں 3 سوراخ ہے، یہ بڑا اور یہ 2 چھوٹے۔ یہ تیسرے نمبر کی محراب ہے، اس میں بھی 2 سوراخ ہیں۔ بتایا تھا کہ پہلے نمبر کی جو محراب ہے اس میں جو یہ 2 سوراخ ہے اس میں کوئی کام نہیں ہوگا کیا، اور یہ تیسرے نمبر کی محراب ہے، اس میں بھی 2 سوراخ ہے، یہاں پر بھی کوئی کام نہیں ہونا، سارا کام جو شروع ہوگا وہ بیچ کی محراب سے اس بڑے جھروکے سے ہوگا۔ یہ ہے مواجہہ شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب آپ یہاں کھڑے ہو کر سلام پیش کریں گے تو آپ کا چہرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آمنے سامنے ہوگا، یہاں پر کوئی رکاوٹ آپ کو نہیں نظر آ رہی۔ آپ ایسا نہیں کہ یہاں جا کے اس کو چھو بھی لیں گے چوم بھی لیں گے، یہاں تک ایک چبوترا بنا ہوا ہے، چبوترے کے بعد پھر یہاں تک ایک قنات لگی ہوئی ہے اتنی اونچی، جو آپ بس یہاں کھڑے ہوں گے یہاں تک نہیں جا پائیں گے، اتنی دور کھڑے ہو کر کے آپ سلام پیش کریں گے۔ جب آپ سلام پیش کریں تو ایک چیز یاد رکھ لیجئے گا، جیسے ہی آپ سلام پیش کرنے کے لیے جائیں اپنے موبائل سوئچ آف کر کے جیب میں رکھ لیجئے گا۔ بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ صلاۃ و سلام پیش کرنا تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم آئے کس کام کے لیے، بڑی تعداد ایسی ہے جو یہاں کھڑے ہو کر کے سیلفی لے رہی ہے، ویڈیو بنا رہی ہے اور ویڈیو کالنگ کر کے اپنے گھر والوں کو دکھا رہی ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو منع کیا تھا، لوگ کتنے ڈھیٹ ہیں کہ اے میرے پیارے آقا آپ نے تو منع کیا تھا اس کو کہیں بھی استعمال مت کرنا، لیجئے ہم تو آپ کے روزے کے سامنے استعمال کریں گے۔ کتنی بڑی بدبختی کی علامت ہے،
یہ بدبختی کی علامت ہے، خوش قسمتی کی علامت نہیں ہے۔ دیکھو اس کا فوٹو لے لے، نیٹ کھولو، ساری چیزیں نیٹ پر موجود ہیں، ایک ایک چیز باریک سے باریک چیز موجود ہے۔ جب ساری چیز موجود ہے تو ہم وہاں پر گئے تو سلام پیش کرنے تھے، اس کو چھوڑ کر کے موبائل کے چکر میں لگ گئے، کہیں سیلفی لے رہے، کہیں ویڈیو بنا رہے، کہیں ویڈیو کالنگ کر کے اپنے گھر والوں کو دکھا رہے۔ اس سب جھنجٹ میں مت پڑنا، نہ مرد نہ خواتین، سوئچ آف کر کے جیب میں رکھ لینا اور دھڑکتے ہوئے دل سے، بہتی ہوئی آنکھوں سے یہاں پر سلام پیش کرنا۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کریں گے۔ یہ جو دوسرا جھروکا ہے، یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور یہ تیسرا جھروکا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ یہاں پر یہ بنا دیا ہے کہ یہاں پر میرے نبی کی قبر ہے، اس کے سامنے یہ جھروکا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی قبر ہے، اس کے سامنے یہ جھروکا ہے۔ یہ حضرت عمر کی قبر ہے، اس کے سامنے یہ جھروکا ہے۔ بس اس بیچ والی محراب میں 3 سوراخوں میں جو بھی کچھ کام ہے، نہ پہلی محراب میں کوئی کام ہے، نہ دوسری محراب میں کوئی کام ہے، نہ تیسری۔ اب یہ ہے منبر شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر آپ کا منبر تھا۔ منبر یہ وہ نہیں ہے، یہ تو کتنے منبر بدلے سے اب تک، آج کے دور کا منبر ہے، اس دور کا منبر جیسا بھی رہا ہوگا انشاءاللہ جنت پہ جا کے دیکھ لیں گے، لیکن مقام یہ وہی ہے جس کے بارے میں فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے جو بیچ کا حصہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے۔ یہ وہ مبارک منبر ہے جہاں آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اب آئیے، یہ ہے محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر کھڑے ہو کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ محراب النبی ہے۔ یہاں پر بھی نماز پڑھنے کے لیے پہلے لائن لگتی تھی، اب یہ اتنے حصے کو کور کر دیا گیا ہے۔ اب نماز امام یہی پڑھاتے ہیں۔ پہلے نماز وہاں پڑھاتے باب السلام سے جیسے داخل ہوئے تھے اور لال رنگ کے کارپیٹ دکھائی دیے تھے، پہلے نماز وہاں سے پڑھاتے تھے، اب یہیں سے نماز پڑھاتے ہیں۔ تو یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا تو اب موقع نہیں ملتا، البتہ اس جگہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ چلیے ستون حنانہ پہ آ جائیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ محراب النبی سے ملا ہوا ستون حنانہ ہے۔ وہ ستون حنانہ یہ دیکھیے گول ٹکلی دکھائی دے رہی ہے آپ کو اس ستون پہ، اس پلر پر گول ٹکلی گولڈن کلر کی دکھائی دے رہی، یہ پہچان ہے اس ستون حنانہ کی، اور اس کی جڑ یہاں پر ہے۔ یہاں پر کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھیں گے، آپ سجدہ کریں گے تو آپ کا سر یہاں ہوگا، لہذا یہاں موقع نہیں ملے گا۔ یہاں کھڑے ہو کر کے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا سجدہ اس مقام پر ہوگا جہاں پر ستون حنانہ ہے، اور یہ ستون حنانہ کی پہچان ہے۔ ایک خوشخبری خواتین کے لیے سنا دوں، پہلے 2018 تک 19 تک آدھی ریاض الجنہ میں ہی پردہ لگا کر کے خواتین کو لاتے تھے، آدھی مردوں کے لیے آدھی خواتین کے لیے، فجر کے بعد اور عشاء کے بعد، اور فجر اور عشاء کے علاوہ باقی وقت میں پوری مردوں کے لیے ہوتی تھی ریاض الجنہ، لیکن فجر اور عشاء کے بعد بھی آدھی مردوں کے حصے میں ہوتی تھی، آدھی خواتین کی۔ تو یہاں پر خواتین نہیں آ پاتی تھی، نہ اس پر کو دیکھ سکتی تھی، نہ محراب کو دیکھ سکتی تھی، نہ منبر کو، نہ ستون عائشہ کو، نہ ستون توبہ کو، نہ ستون حرس کو، نہ ستون سریر کو۔ لیکن اب دو تین سال سے اب جو کور کرتے ہیں یہاں تک کور کر دیتے ہیں۔ جب عشاء کے بعد اور فجر کے بعد پردہ لگاتے ہیں تو پوری ریاض الجنہ خواتین کے حصے میں ہوتی ہے، مردوں کی انٹری وہاں پر نہیں ہوتی ہے۔ اب الحمدللہ خواتین یہاں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ یہ ستون حنانہ جو پہلا ستون ہے۔
اب آئیے دیکھیے، ہم قبلہ رخ کھڑے ہوں، قبلے کی طرف منہ کریں اور محراب سے پیچھے ہٹیں، یہاں آ گئے، تھوڑے سے بائیں طرف ہٹیں، یہ پلر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس پلر کے اوپر آپ نظر دوڑائیں گے، یہ اسپیکر ہے، اسپیکر کے اوپر یہ گول ٹکلی ہے، اس گول ٹکلی کی نشانی یہ ہے کہ یہ ستون عائشہ ہے، یعنی جو 6 ستون ہیں ان 6 ستونوں پر یہ گول ٹکلی بنی ہوئی ہے اور ان کے اندر ہر ستون کا نام لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ اس طرح سے حاضی اسطوانۃ عائشہ، یہ حاضی اسطوانۃ عائشہ یعنی یہ ستون عائشہ ہے، عربی میں لکھا، اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے۔ آپ ریاض الجنہ کے اندر بہت سارے پلر ایسے دیکھیں گے جن میں اس اسپیکر کے اوپر یہاں پر گول ٹکلی نہیں ہے، سمجھیے وہ عام ستون ہے، لیکن جس ستون کے اوپر اسپیکر کے پاس یہ گول ٹکلی بنی ہوئی ہے گولڈن کلر کی اور اس کی زمین ہری ہے، گولڈن کلر سے لکھا ہوا ہے ہذہ اسطوانۃ عائشہ، یہ ستون عائشہ ہے، جس کی فضیلت بتائی کہ یہاں پر اگر نماز پڑھے تو اتنا اجر و ثواب ہے جس کی کوئی گنتی نہیں۔ ذرا اس کو بیک کریے، دیکھیے ایک بات اور میں آپ کو سمجھا دوں بڑے پتے کی، عام طور سے لوگوں کو پتہ نہیں، لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے اس طرح سے کہ یہاں پر سجدہ ہو، ایک صاحب یہاں کھڑے، ان کے پیچھے دوسرے انتظار میں، ان کے پیچھے تیسرے انتظار میں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ صرف ثواب یہ والا یہاں کھڑے ہو کے پڑھنے میں نہیں کہ ہمارا سر یہاں جائے، آپ جگہ ملے یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو یہاں تو آپ کا قدم وہاں رکھا گیا جہاں ستون عائشہ ہے، ادھر جگہ ملے آپ یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، آگے یہاں جگہ ملے یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، مراد جگہ سے ہے، آپ یہاں ضروری نہیں کہ اس جگہ پر سجدہ ہونا چاہیے، مراد یہ ہے کہ کھڑے ہوں، دیکھیں سجدہ کرنے میں تو تھوڑی دیر ہی موقع ملے گا، یہاں آپ کھڑے ہو گئے تو یہاں تو مستقل کھڑے ہونے کی فضیلت آپ کو مل گئی۔ میں جب سن 2007 میں گیا پہلی مرتبہ، اس وقت بھیڑ کم ہوا کرتی تھی، اب بھیڑ بہت زیادہ، اب یہ چاروں طرف لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ کھڑے تو یہاں ہوتے نماز پڑھتے، انتظار یہ ہوتا کہ جگہ ملے تو یہاں پڑھوں۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر لمبی لائن لگی ہے اور یہاں پر کوئی نہیں ہے، سناٹا ہے، ہم یہاں کھڑے ہو گئے، 2 رکعت پڑھی کوئی نہیں آیا، 4 پڑھی کوئی نہیں آیا، 6 پڑھی کوئی نہیں آیا، یہاں تک کہ جب دیکھا یہاں پر کوئی آ ہی نہیں رہا تو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بھی موقع مل گیا تھا، سمجھ گئے؟ کیوں؟ لوگ لائن یہاں لگا رہے تھے، اس کی اہمیت نہیں سمجھ رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی زیادہ اہمیت ہے بنسبت اس کے کہ یہاں پر کبھی کبھی سجدہ کرنے کا موقع ملے، یہاں مستقل فضیلت ہے، اس لیے میں نے بیک کر کے یہ جگہ دکھائی ہے آپ کو۔ چلیں، تو یہ ہے ستون عائشہ کی پہچان۔ اب یہ ستون عائشہ تھا یہاں پر، ادھر چلا گیا، اس سے بائیں طرف ہٹیں گے، یہ ستون ہے، آپ اس پہ پہنچ جائیں، اسپیکر کے اوپر یہ گول ٹکلی ہے، یہ ہے ستون توبہ، ستون ابو لبابہ، جہاں پر حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ آپ یہاں کھڑے ہو، سجدہ یہاں ہو، یہاں کھڑے ہو، یہاں کھڑے ہو، یا یہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں، پوری فضیلت آپ کو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ 3 ستون آ گئے، اب چوتھا ستون آئیے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا سائڈ کا حصہ ہے۔ کون سا سائڈ؟ جیسے آپ سلام پیش کرنے کے لیے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اب یہ روزے کا یہ والا حصہ ہے، یہ والا حصہ ہے سائڈ کا، اس پہ 3 پلر بنے ہوئے ہیں۔ یہ پہلا پلر ہے جو اس یہاں دیوار سے ملا ہوا پہلا پلر ہے، لیکن پیچھے سے جو گنتی ہو رہی ہے اس گنتی کے اعتبار سے چوتھا پلر ہے۔ یہ ہے ستون سریر، جہاں پر ہمارے نبی کا بستر بچھا کرتا تھا، یہاں پر باؤنڈری لگی تھی، اس پہ کوئی نہیں جا سکتا،
آپ یہاں برابر میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 5واں ستون ہے ستون حرس۔ آپ جیسی باؤنڈری یہاں پر ہے ایسی وہاں تک لگی ہوئی ہے، آپ اس کے قریب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اتنا فاصلہ رہے گا، آپ یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو انشاءاللہ وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ چھٹا ستون یہ ستون وفود ہے، یہاں پر بھی آپ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اب آپ ریاض الجنہ میں گئے، ایک ہی سفر میں بار سب جگہ نماز پڑھنے کا موقع مل جائے گا ایسا نہیں ہے، کبھی یہاں ملے گا کبھی وہاں ملے گا، کوشش کریں 1-2 ستون کے پاس نماز پڑھنے کا موقع آپ کو مل جائے۔ چلے الحمدللہ ان 6 ستونوں کی تاریخ اور فضیلت آپ نے سن بھی لی، اب ان کو دیکھ بھی لیا، حقیقتاً انشاءاللہ وہاں جا کے دیکھ لیں گے۔ چلیے باہر آئیے، سائڈ میں آئیے۔ یہ حصہ ہے روضہ اقدس کا پچھلا والا حصہ، یہیں سے کھڑے ہو کے خواتین سلام پیش کرتی ہیں۔ یہ پیچھے کا حصہ ہے، یہاں سے کھڑے ہو کے سلام پیش کریں گی۔ یہاں پر ستون تہجد بنا ہوا ہے، اور یہ جو جگہ ہے یہ جگہ کی نشاندہی ہے کہ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آ کے بیٹھتے تھے، ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کی شکل میں آ کے بیٹھا کرتے تھے، تو اس کا نام ہے مقام جبرائیل۔ یہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے اصحاب صفہ کا چبوترا، یہاں پر لوگ کھڑے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، کچھ انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اصحاب صفہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ صحابہ جن کا نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی در تھا، ہر وقت یہاں بیٹھے رہا کرتے تھے، علم سیکھا کرتے تھے، جس نے جو کچھ لا کے کھلا دیا کھا لیا کرتے تھے، باقی پورا وقت حدیثیں سنتے تھے، حدیثیں یاد کرتے تھے۔ ان کے سب سے بڑے شاگرد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کو سب سے زیادہ حدیثیں حفظیات تھیں۔ تو یہ اصحاب صفہ کا چبوترا یہاں پر آ کر 2 رکعت پڑھے اور اللہ سے دعا کرے مولا ہمیں جیسے اصحاب صفہ کو آپ نے علم نافع عطا کیا، ہمیں بھی علم نافع عطا فرمائے۔ یہ منبر شریف کا سائڈ کا حصہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، میں نے کل بتایا تھا کہ مسجد نبوی کی حد کہاں تک تھی۔ مسجد نبوی شروع ہوتی تھی حضور کے روضے کے سائڈ سے، جہاں 3 ستون دکھائے، 3 پلر جہاں دکھائے، ستون سریر، ستون حرس، ستون وفود، وہاں سے شروع ہو کر کے، اور یہ جو پلر لکھے نا حد مسجد النبی علیہ السلام، کہ یہ مسجد نبوی کی پرانی مسجد نبوی کی حد ہے، اور یہ آپ کو یہ نظر آ جائیں گے، یہ پلر یہ اس طرح کے جو ہے نا، یہ جیسے یہ بنا ہے، یہ اس پہ بھی بنا، اس پہ بنا، لائن سے پلر بنے ہوئے ہیں، یعنی ادھر روزے سے لے کر کے اور یہاں تک یہ مسجد نبوی کی حد تھی۔ یہ پرانی مسجد ہے، اس کے علاوہ باقی سب نئی تعمیر ہے۔ یہ باب البقی ہے، آپ سلام پیش کر کے باہر نکلیں گے تو یہاں اس گیٹ سے نکل کر کے آپ باہر آ جائیں گے۔ پھر یہ جنت البقی قبرستان ہے، یہاں پر چھوٹی چھوٹی قبریں بنی ہوئی ہیں، یہاں پر آپ آ کر سلام پیش کریں گے۔ پہلے خواتین یہاں کھڑے ہو کر کے جالیوں سے دیکھ بھی لیا کرتی تھی، سلام پیش کرتی تھی۔ اب اس کے نیچے والی جو یہ دیوار ہے، اس دیوار کے پیچھے نیچے کھڑے ہو کر کے سلام پیش کرتی ہے۔ یہ جبل احد ہے، اس جبل احد کو آپ نے سن لیا کہ جب دیکھیں حضور کو محبت کرنے والا پہاڑ، اور حضور اس سے محبت کرتے تھے، اس کو اس نظر سے دیکھیں۔ یہ وہ باؤنڈری ہے جس کے اندر 70 صحابہ جو شہید ہوئے تھے ان کی قبریں ہیں، ان میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی قبر ہے، ان کی بھی آپ زیارت کریں، ان کو سلام پیش کریں۔ یہ مسجد احد ہے، جبل احد کے بیچ میں یہ مسجد بنی ہوئی ہے۔
یہ مسجد قباء ہے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. یہاں پر آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 2 رکعت پڑھنے پر عمرے کا ثواب حاصل ہوگا. یہ مسجد جمعہ ہے جہاں پر پہلا جمعہ ادا کیا گیا. یہ مسجد قبلتین ہے. مسجد قبلتین کا باہر کا منظر اور یہ مسجد قبلتین کا اندر کا منظر. یہاں تو محراب ہے وہ والی جو اب خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. آپ جب اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو بالکل پیچھے کی جانب جو ہے وہ محراب آپ کو دروازے کے اوپر دکھائی دے گی جو مسجد جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. یہ مساجد خندق ہیں. ادھر کے چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں جو صحابہ کے خیمے یہاں پر لگے تھے. کہیں حضرت عمر کا, کہیں حضرت ابوبکر صدیق کا, کہیں حضرت علی کا, کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہیں حضرت سلمان فارسی کا. ان کی یادگار میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا دی گئی ہیں. ان کی زیارت دور سے کر لی جاتی ہے, اندر جانے کا موقع نہیں ملتا ہے. یہ مسجد 2-3 مسجدوں کو شہید کر کے ایک مسجد بنا دی ہے. یہ بھی خندق کی مسجدیں ہیں. اس میں جا کر کے 2 رکعت ادا کر سکتے ہیں. یہ مسجد غمامہ ہے جو گیٹ نمبر 1 باب السلام کے سامنے آپ دیکھیں گے تو یعنی کہ یہ باب السلام ہے. اس کے پیچھے کا حصہ جو ہے یہاں پر یہ مسجد غمامہ ہے جہاں پر آپ کی دعا قبول ہوئی تھی. یہ مسجد ابو بکر ہے. یہاں پر بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وقت گزارا کرتے تھے. یہ مسجد علی ہے. اسی کے برابر مسجد غمامہ کے برابر میں ابو بکر اور یہ مسجد علی. یہ مسجد بلال ہے جو کھجور منڈی کی طرف ہے. اب کھجور منڈی وہاں پر تقریباً ختم ہو گئی ہے. یہ مسجد علی ہے جو ایک دوسری مسجد علی ہے اس سے الگ ہٹ کر کے یہ بھی تاریخی جگہ پر ہے. یہ مسجد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہے. اور اب مدینے سے مکے کا سفر والا جو ہے یہ تو انشاءاللہ اب آگے دکھایا جائے گا. مدینہ منورہ کا, مسجد نبی کا اندر کا باہر کا پورا تعارف آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے الحمدللہ. اب انشاءاللہ کل جو ہمارا سبق شروع ہوگا, کل سبق ہوگا کہ آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلیں گے. کہاں پر احرام باندھنا ہے, کہاں پر نیت کرنی ہے, کہاں نماز پڑھنی ہے. اب یہاں سے مکے کا سفر انشاءاللہ شروع کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سفر کو آسان فرمائے, قبول فرمائے. آپ حضرات کے ذہن میں جو بھی سوال آیا کرے اس کو پرچی پہ لکھ لیا کرے اور پرچی پہ لکھ کر کے دے دیا کرے تو انشاءاللہ اس کا جواب بتا دیا جائے گا. ہاں, حقوق اللہ اور حقوق العباد, اچھا وہ کل بتائیں گے انشاءاللہ. کل میں پورا سیٹ بنا کے رکھ لوں گا. ہاں تو کل دکھا دوں گا. ایک جو تیسری بات کی حقوق العباد کی وہ رہ گئی ہے بیان کرنی. انشاءاللہ موقع ملنے پر وہ بھی بیان کر دی جائے گی. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.